علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقال الله تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار والسيد الابرار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قد ساقت حيلتي يدركني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک کے انبیاء نکلا، مزید کرم ہو کہ قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ ہمارے اللہ تعالیٰ کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کی ولایت کے فیضان سے اپنے پچھلے لیکچر کو کنٹینیو کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے کہ کلمہ طیبہ کو دعوتی کلمہ بھی کہتے ہیں۔ عالم ارواح میں جملہ 3 دعوتیں دی گئی۔ عالم ارواح میں جملہ 3 میثاق۔ جو پہلا میثاق ہوا وہ اللہ کے رب ہونے کا میثاق ہوا، اللہ کے رب ہونے کا وعدہ لیا گیا ہے، جس کا ریفرنس ہم لیتے ہیں سورہ اعراف آیت نمبر 172 سے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام ارواح سے ایک وعدہ لیا، ایک دعوت دی کہ کیا میں تمہارا رب ہوں۔ تو تمام ارواح نے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے آخری شخص نے گواہ دی، اس دعوت کو قبول کیا کہ اللہ تعالیٰ رب ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جس روح نے سب سے پہلے اللہ کے رب ہونے کی گواہی دی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مقدسہ تھی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا ہے کہ آدم کو تعظیمی سجدہ کرو، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سب سے پہلے تعظیمی سجدہ کیا۔ تو جس نے سب سے پہلے تعظیمی سجدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو سردار الفرشتوں، مطلب سب سے فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ اور جس روح مبارک نے اللہ کے رب ہونے کی گواہی دی، اللہ تعالیٰ نے اس روح مقدسہ کو سردار الانبیاء بنا دیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت دی اور تمام ارواح نے اس دعوت کو قبول فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت دینے کے بعد تمام ارواح کو ایک گہری نیند سلا دیا۔ اس کا ہم نے ریفرنس لیا تھا سورہ ملک کی آیت نمبر 2 سے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے موت پیدا فرمائی اور زندگی پیدا فرمائی تاکہ وہ جانے کہ کون ہے جو بہترین عمل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو پہلے موت کا جو ذکر کیا ہے وہ موت عالم ارواح کی موت ہے، اور جس زندگی کا اس آیت میں ذکر کیا ہے وہ زندگی اس دنیا کی عالم شہادت کی زندگی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے موت پیدا فرمائی اور زندگی پیدا فرمائی۔ اگر ہم اللہ سے پوچھیں کہ اللہ تو نے موت دی پھر زندگی کیوں دی، تو کیا زندگی صرف پیسہ کمانے کے لیے دی، ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنے کے لیے دی، جائیدادیں بنانے کے لیے دی، ایک دوسرے سے حسد کرنے کے لیے دی، پھر اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دی، پھر مر جانے کے لیے دی؟ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ زندگی دینے کا مقصد کیا تھا کہ میں دیکھوں کہ کون ہے جو پہچانے کہ میں رب ہوں۔ کہ زندگی صرف ایسے ہی جانوروں کی طرح گزارنے کے لیے نہیں دی جو ہم گزارے، جو میں گزار رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہم زندگی ایسے ہی گزار رہے ہیں۔ مطلب ہمارا جو مقصد تھا، اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہم کو بھیجا تھا وہ ہم وہ مقصد کو پورا نہیں کریں۔ اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہمارا ایک کانسیپٹ ہے کہ یہ زندگی ایک ہی زندگی ملتی ہے، ہر کسی کا مطلب ایک عام فہم یہی کہ زندگی ایک ہی ملتی ہے، اس کو انجوائے کر لو، پھر ملے گی نہ ملے گی۔ لیکن زندگی یہ زندگی نہیں ہے، زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی، عیش جو ہے وہ آخرت کا عیش ہے، یہاں کا عیش نہیں ہے۔ یہاں پر انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشکل میں پیدا کیا، جد و جہد میں پیدا فرمایا، اور یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو یہ دنیا عیش کرنے کی جگہ نہیں ہے، عیش کرنے کی جگہ آخرت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا جب غزوہ خندق کے موقع پہ، جب صحابہ اکرام اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندق کھود رہے تھے اور بھوک کا عالم تھا، تو اپنے آپ کو انکریج کرنے کے لیے صحابہ اکرام جو ہے نا ایک نعرہ لگا رہے تھے
وہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے یہ. اس کے الفاظ دیکھیں صحابہ کیا فرما رہے تھے جب خندق کھود رہے تھے کہ ہم, بخاری شریف کی حدیث ہے, حدیث نمبر 2961 2961, صحابہ اکرام کا نعرہ دیکھیں کیا بول رہے تھے, ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر بیعت کی ہے ہمیشہ کے لیے جب تک ہمارے جسم میں جان ہے. یہ اپنے آپ کو انکریج کر رہے تھے. تو ان کی انکریجمنٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے تھے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جواب میں یوں فرمایا کہ اے اللہ, زندگی تو بس آخرت کی زندگی, یعنی عیش تو بس آخرت کا عیش, بس تو آخرت میں انصار اور مہاجرین کا اکرام فرمایا. تو آخرت کی زندگی, اصل زندگی, عیش کرنے کی زندگی آخرت کی زندگی, یہ زندگی نہیں ہے. یہ زندگی کس لیے دی گئی؟ تاکہ مشقت اٹھائیں, محنت کریں آخرت کی. اور جو یہ دو زندگی اور دو موت کا جو کانسیپٹ ہے, اور ایک ہم قرآن کی صورت سے اس کا لیتے ہیں, سورہ مومن آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ جب دوزخیوں کو دوزخ کے قریب لے کے جائے گا تو وہ کیا کہیں گے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب, تو نے ہمیں 2 بار موت دی. دیکھیں یہاں بھی 2 بار موت کا ذکر ہے. اور تو نے ہمیں 2 بار ہی زندگی بخشی, سو اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں, پس کیا عذاب سے بچ نکلنے کی کوئی راستہ ہے؟ یعنی کہ چانس مانگ رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے 2 بار موت دے دی, 2 بار زندگی دے دی, اب وہ اور ایک چانس مانگ رہے ہیں, لیکن چانس نہیں ملے گا. ہمارے پاس لاسٹ چانس یہی زندگی, یہ اگر ہاتھ سے نکل جائے تو پھر پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو یہاں پر ہم عیش کرنے کے لیے نہیں آئے, پیسہ کمانے کے لیے نہیں آئے, کمپٹیشن کرنے کے لیے نہیں آئے, ہم اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کے لیے آئے. اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں آیت نمبر 12, 13 اور 14 میں فرماتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ پروسیس بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کیسے کی. اللہ تعالیٰ سورہ مومنون آیت نمبر 12 میں فرماتا ہے اور بے شک ہم نے انسان کی تخلیق مٹی کے خلاصے سے فرمائی. پھر اگلی آیت میں فرماتا ہے پھر اس نطفے کو ایک مضبوط جگہ یعنی ماں کے رحم میں رکھا. پھر اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 14 میں فرماتا ہے پھر ہم نے اس نطفے کو معلق وجود بنایا, پھر ہم نے اس معلق وجود کو ایک لوتھڑا بنایا جو دانتوں سے چبا ہوا لگتا ہے, پھر ہم نے اس لوتھڑے سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا, پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت اور پٹھے چڑھائے, پھر ہم نے اسے تخلیق کی دوسری صورت میں بدل کر نشو نما دی, پھر اس سے بڑھ کر محکم بنا دیا اور سب سے بہترین پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے کیسا پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں اور ایک آیت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 اندھیروں میں ہماری پرورش فرمائی. 3 اندھیرے کون ہیں؟ ایک ماں کا پیٹ, ماں کے پیٹ کے اندر رحم کے اندر ایک تھیلی تھی, یعنی 3 اندھیروں میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو رزق پہنچایا. اللہ تعالیٰ ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہم کو بتا دیا کہ وہ کیسا رب ہے. جہاں پر کوئی مخلوق نہیں پہنچ سکتی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ہم کو رزق پہنچایا. اور آج ہم بڑے ہو کر تعلیم حاصل کر قابلیت حاصل کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے جو رزق مل رہا ہے وہ میری تعلیم کی وجہ سے مل رہا ہے, مجھے جو رزق مل رہا ہے میری قابلیت کی وجہ سے مل رہا ہے, مجھے جو رزق مل رہا ہے وہ میری محنت کی وجہ سے مل رہا ہے, میں محنت کر رہا ہوں تو مجھے مل رہا ہے. ارے جس رب نے تجھے 3 اندھیروں میں پالا وہ آج بھی تجھے ہی پالا. یہ پردہ ہے, یہ نوکری کا پردہ, یہ تعلیم کا پردہ, یہ قابلیت کا پردہ, یہ محنت کا پردہ ہے. یہ پردے کو ہٹا کے دیکھو کہ جو رب 3 اندھیروں میں جبکہ ہم ہاتھ پیر ہلانے کے قابل نہیں تھے وہاں پر پال سکتا ہے تو اب کیوں نہیں پال سکتا؟ یہ ہمارے پاس کیا ہے, یہ مادیت کا پردہ آ گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 اندھیروں میں انسان کو پالا ہے. تو جس رب نے 3 اندھیروں میں ہماری پرورش فرمائی وہ آخرت تک مرنے تک انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی ہماری پرورش فرمائے گا اور ہم کو رزق دے گا. عالم ارواح میں جو ہے نا جملہ 3 میثاق ہوئے ہیں. ایک جو میثاق تھا جو ہم نے ابھی ذکر کیا وہ عام میثاق, عام اور خاص میثاق ہے. یعنی کہ عام میثاق اس لیے کہ آپ اور میں سب تھے اس میں, اور خاص اس لیے کہ اس میں انبیاء علیہ السلام بھی تھے, آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شامل تھے. اور ایک جو میثاق ہوا ہے وہ خاص میثاق ہے کیونکہ اس میں صرف خاص بندے ہیں, اس میں عام بندے نہیں, آپ اور میں نہیں ہیں اس میں صرف خاص بندے ہیں. اس میں کون ہیں؟ انبیاء علیہ السلام, انبیاء اور رسول ہیں. یہ دوسری دعوت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں آیت نمبر 7 میں اس کا ذکر کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكُمْ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا.
اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور محبوب یاد کرو. دیکھیں یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے محبوب یاد کرو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب اپنا رب ہونے کا وعدہ لے رہا تھا تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, اور جب تمام انبیاء علیہ السلام سے میثاق لے رہا تھا تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. اور اے محبوب یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا اور تم سے, یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عہد لیا, اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے, اور ہم نے ان سے گاڑا عہد لیا. کہ تمام انبیاء سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا. لیکن یہاں پر صرف جو اعلیٰ درجے کے ٹاپ کیٹیگری کے جو انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ ان کا نام لے رہا ہے, کیونکہ ایک حدیث میں بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں جو 5 اشخاص جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت برتر ہیں وہ کون ہے؟ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ایک ابراہیم علیہ السلام ہے, ایک نوح علیہ السلام ہے, ایک موسیٰ علیہ السلام اور ایک عیسیٰ علیہ السلام. یہ 5 اشخاص. تو اللہ تعالیٰ جب بتا رہا ہے نام تو سب سے پہلے نام لے رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ من کا یعنی تم سے, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھی میں نے میثاق لیا. اگر یہاں پر بعثت کی کیٹیگری ہونی تھی تو سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر آنا چاہیے, کیونکہ نوح علیہ السلام پہلے آئے, اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے, پھر موسیٰ علیہ السلام آئے, عیسیٰ علیہ السلام, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر بعثت کے حساب سے ہونا چاہیے تھا تو نام ایسے آنے چاہیے تھے, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے نام لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر پھر یہاں پر عظمت کے حساب سے کیٹیگری بنائی گئی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنا چاہیے تھا ابراہیم علیہ السلام. تو پتہ کیا چلا, پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا, پھر اس کے بعد کیٹیگری بعثت کے حساب سے کر دی. تو یہاں پر پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بتائی جا رہی ہے. تو اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں تمام قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے. صرف دیکھنے والی آنکھ چاہیے, پڑھنے والی زبان چاہیے. ہم اپنے دماغ سے اپنے علم سے پڑھیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا. اولیاء اللہ جو ہم کو سمجھائے اس حساب سے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ تمام قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے. ایک ایک حرف اگر سمجھیں گے تو پتہ چلے گا. تو اگر بعثت کی بات آئی تو ہونا چاہیے تھا نوح علیہ السلام, لیکن یہاں پر عظمت کی بات آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر عظمت کو ہٹا دیا اور پھر بعثت رکھ دی. نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام. اچھا, اللہ تعالیٰ ہم کو سکھاتا ہے سورہ بقرہ کی آیت آخری دو آیت ہے, لا نفرق بین احد من رسلی, کہ نبیوں کے درمیان فرق مت کرو. اور اللہ تعالیٰ یہاں پر فرق کرے, ہمارے لیے ہے وہ, لیکن اللہ کے لیے نہیں ہے, کیونکہ اللہ کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اور ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے رکھا. تو یہ انبیاء علیہ السلام کا میثاق لیا گیا. یہ کس بات کا میثاق تھا؟ کہ وہ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو حکمت کتاب دی ہے وہ اپنی اپنی امتوں تک پہنچائیں گے. یہ میثاق تھا. اس کے بعد پھر تیسرا میثاق ہوا ہے. اچھا, ہم تھوڑا کمپیریزن کرتے ہیں. جو پہلا میثاق ہوا تھا اس میثاق میں اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا الست بربکم قالوا بلی, بات ختم ہو گئی, اور فرشتوں کو گواہ ٹھہرا دیا, زمین و آسمان کو گواہ ٹھہرا دیا. اس میں یہ میثاق ہوئی. اس میں انبیاء علیہ السلام سے میثاق لیا. یہاں پر کوئی بات نہیں, کیونکہ بڑے ہستیوں سے میثاق لیا جا رہا ہے, تو نافرمانی کی کوئی گنجائش نہیں, نہیں بولنے کی کوئی گنجائش نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ وعدہ نہیں لیا. اور اس میثاق پہ جو جن لوگوں کو گواہ ٹھہرایا, اس میں آتا ہے قرآن میں سورہ احزاب آیت نمبر 8 میں فرماتا ہے اس میثاق پہ جو گواہ تھے تاکہ سچوں سے ان کے سچ کا سوال کرے, اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یعنی جو اس میثاق پہ گواہ تھے وہ امت کے سچے لوگ تھے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے سچے لوگ گواہ دیں, تمام انبیاء, مطلب اس نبی کی امت کے لوگ نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے سچے لوگ, یعنی کہ صحابہ, صدیقین, شہداء, صالحین, اولیاء اکرام گواہی دیں گے نبیوں کے لیے. جب ان کی امتیں کہیں گے کہ ہم تک یہ بات نہیں پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے سچے لوگ گواہی دیں گے دوسرے انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے. یہ اور ایک آیت ہے, آگے ہم اس کا ریفرنس بھی رکھتے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا وعدہ لیا گیا, دعوت دی گئی, اس میں جو گواہ تھے وہ فرشتے یا زمین و آسمان تھے. اس میں جو تھے امت کے سچے لوگ, یا تو اس نبی کے امت کے سچے لوگ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے سچے لوگ. اور جو تیسرا میثاق ہوا یہ خاص سے بھی خاص میثاق ہے. یہ جو میثاق ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے تعلق سے, جو ہم نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعوتی کلمہ ہے. تو محمد رسول اللہ کے, اللہ کے رسول کے, اللہ محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی جو دعوت دی گئی وہ اس قرآن کی اس آیت میں دی گئی.
سورہ آل عمران آیت نمبر 81. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں بھی وہی، اور اے محبوب وہ اختیار کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہے. اور اے محبوب وہ وقت بھی یاد کریں جب اللہ نے، دیکھیں جب اللہ کے رب ہونے کا بات آئی تو وہ اس اخذا ربو کا بولا اللہ تعالیٰ. رب اپنے آپ کو بتایا رب، کیونکہ رب ہونے کی الگ دعوت دی جا رہی ہے. اور جب انبیاء علیہ السلام کی بات آئی وَإِذْ أَخَذْنَا ہم نے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو اپنا نام رکھ دیا، کیونکہ اللہ کی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جدا نہیں ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ پہلی مذاق میں، دوسری مذاق میں وَإِذْ أَخَذْنَا ہم نے، اور تیسری مذاق میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ. دیکھیں کیسی بات، اللہ جب جہاں پر ذات محمد آ رہی ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو. اور محبوب وہ وقت یاد کریں جب اللہ نے انبیاء سے پختہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں پھر تمہارے پاس سب پر عظمت والا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں جو ان کتابوں کی تصدیق فرمانے والے ہوں جو تمہارے ساتھ ہوں گی تو ضرور بضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ضرور بضرور ان کی مدد کرو گے. دیکھیں یہاں پر کتنا کنڈیشن رکھی جا رہی ہے. اپنے رب ہونے کے لیے الستو بربکم قالوا بلی، بات ختم ہو گئی. لیکن جب نبی کی بات آئی تو کیا بولا، اور کس سے لے رہا مثال؟ انبیاء علیہ السلام سے، عام بندوں سے، آپ سے میرے سے نہیں، انبیاء علیہ السلام سے. ان کو کتنی تاکید کر رہا تھا، کیا گنجائش تھی کہ انبیاء منع کرتے؟ نہیں، لیکن یہاں پر عظمت بتانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں کتنے کنڈیشن رکھ رہا ہے. فرمایا پہلے تشریف لائیں جو ان کتابوں کی تصدیق فرمانے والے ہوں جو تمہارے ساتھ ہوں گی تو ضرور بضرور ان پر ایمان لاؤ گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. تو ضرور بضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ضرور بضرور ان کی مدد کرو گے. فرمایا کیا تم نے اقرار کیا؟ بول دیا اللہ تعالیٰ نے تو اقرار کر لیا انبیاء السلام، لیکن پھر کیا کہہ رہا، کیا تم نے اقرار کر لیا؟ اس شرط پر میری بھاری عہد مضبوطی سے تھام لو. اس سب نے عرض کیا کہ ہم نے اقرار کر لیا. اس کے بعد کیا فرمایا کہ تم گواہ ہو جاؤ. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ کس کو گواہ رکھا؟ تمام انبیاء علیہ السلام. اپنی بات آئی تو فرشتے زمین و آسمان، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو پاک ہستیاں انبیاء علیہ السلام کو گواہ ٹھہرایا. اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا میں بھی تمہارے ساتھ گواہ میں ہوں. اللہ تعالیٰ بھی گواہ ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بتانا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جس کسی نبی کو یا نبی یا رسول کو مبعوث فرمایا تو بھیجنے سے پہلے ان سے اور ایک بار وعدہ لیا کہ جب تم جاؤ تو اپنی امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتانا، ان کو ان کی مدد کرنے کا عہد لینا، اور اگر تمہارے دور میں وہ آ جائیں تو تم بھی ان کا کلمہ پڑھ لینا اور ان کے امتی ہو جانا. یعنی نبی کو بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو جانا. اس لیے ہم جو خطبہ مسنونہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رش کی ہے میں نے، یہ رش تھا انبیاء علیہ السلام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا یہ ان کے لیے رش تھا. تو اگر وہ نبی تمہارے دور میں آ جائیں تو تم کیا کرنا؟ ان کا کلمہ پڑھ، اپنا کلمہ چھوڑ دینا اور ان کا کلمہ پڑھ لینا. یعنی کہ رسول ہوتے ہوئے، نبی ہوتے ہوئے ان کے امتی بن جانا. تو یہ تمام انبیاء علیہ السلام کرتے رہے، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر کوئی اپنی امت کو بتاتا رہا اور یہ بھی آرزو کرتا رہا کہ اگر میرے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو میں بھی ان کا امتی بن جاؤں. اس لیے فرمایا گیا کہ انبیاء علیہ السلام کیا کرتے، جب اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاتے تو وہ مکے کی طرف چلے جاتے تاکہ انتظار میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو جائے. انہیں معلوم تھا کہ مکے میں آئیں. تو روایت میں آتا ہے کہ کم و بیش 300 سے 700 انبیاء علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تدفین فرما رہے ہیں. اور مسجد خیف جو کہ مینا کے بازو ہے اس میں 70 انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں. یہ کہاں سے آئے؟ کیونکہ تقریباً انبیاء علیہ السلام جو آئے ہیں نا عراق، یمن یا نا شام ایسے ملکوں میں آئے، لیکن یہ مکہ میں بہت کم ہے. اسماعیل علیہ السلام کے دور کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تو یہ انبیاء کی خبریں کیسے آئی یہاں پر؟ تو وہ اپنے ذمہ داریوں سے فارغ ہونے کے بعد مکہ میں آ جاتے ہیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر سکے. اور اگر
نہیں پا سکے تو کم سے کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمے مبارک ان کے خدموں کو لیں. یہ انبیاء علیہ السلام کی خواہش تھی. تو 300 سے 700 انبیاء علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تدفین فرمائے اور مسجد خائف میں 70 انبیاء علیہ السلام تدفین فرمائے. یہ کس لیے تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں آ گئے تھے. اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر موسیٰ بھی تم میں زندہ موجود ہوتے تو انہیں بھی بجز میری تابعداری کے اور کچھ حلال نہ تھا. بعض احادیث میں ہے کہ اگر موسیٰ اور عیسیٰ زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا. ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے اور امام اعظم ہے. یعنی آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے کہ جتنے بھی نبی آئے ان کا یہ فریضہ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دیں, ان کے بارے میں بتائیں. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو پتہ چلا کہ اب نبوت ختم ہو چکی ہے. اب جو بھی دعویٰ کرے گا نبوت کا وہ جھوٹا ہوگا. تو جو انبیاء علیہ السلام کے جو دوسرا میثاق ہوا اس پہ جو شہادت لی گئی وہ کس سے لی گئی؟ وہ ہم سے لی گئی. یہ اور ایک آیت سے ہم اس کا ریفرنس لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں, یہ ہے سورہ حج کی آیت نمبر 78 ہے. اس میں بہت لمبی آیت ہے, یہ میں صرف تھوڑا سا ترجمہ بیچ کا پڑھ رہا ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے, اس نے یعنی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس سے پہلے کی کتابوں میں بھی اور قرآن میں بھی, تاکہ یہ رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائے اور تم نوع انسان پہ گواہ ہو جاؤ. بس اس مرتبے پہ فائز ہونے کے لیے تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. یعنی کہ ہم کو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے گواہ ٹھہرایا. تمام انبیاء علیہ السلام کی امتوں پہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے گواہ ٹھہرایا. اس سے ثابت ہو تو ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت بڑی ذمہ داری دی ہے, کیونکہ ہم کو گواہ ٹھہرایا. تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس فریضے کو انجام دینے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اس کو پورا کریں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 10 میں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم بہترین امت ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم بہترین امت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہترین امت ہے. کس وجہ سے امت بہتر ہے؟ کیا ہم پاپولیشن میں بہت زیادہ اس لیے بہتر ہے کہ ہمارے پاس مال و دولت بہت ہے اس لیے ہم بہترین امت ہے؟ اللہ تعالیٰ جو صفت بتا رہا ہے ہمارے بہتر ہونے کی وہ کیا ہے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. یہ ہماری صفت, اس صفت کی وجہ سے ہم بہترین ہیں. اگر ہم یہ صفت یہ کوالٹی چھوڑ دیں گے تو پھر ہم بہترین نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی یہی فرمایا تھا, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین, کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تمام عالمین کو فضیلت دی تھی لیکن انہوں نے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ظلمت میں چھوڑ دیا, تباہ ہوتے گئے بنی اسرائیل. یہودی کیسا تباہ ہوئے پوری ہسٹری ہے. تو آج ہمارے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ہماری صفت تھی ہم نے وہ ہماری صفت کو چھوڑ دی. کون ہے؟ اب میں اپنا جائزہ لوں کہ میں ہفتے میں ایک بار آ کے 10 منٹ کے لیے بس یہ کام کر کے چلے جاتا ہوں, پھر 5 دن غافل ہو جاتا ہوں. تو کیسے ہم بہترین ہوں گے؟ کیسی یہ امت بہتر ہوگی؟ کیسے یہ امت بہترین ہوگی؟ کیونکہ اگر ہم کو بہترین بننا ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو صفت دی وہ صفت پہ ہم کو کام کرنا پڑے گا. وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بھلائی کا حکم دینا ہے اور اپنے آپ کو برائی سے روکنا ہے. پھر اس کے بعد تمام لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا ہے, برائی سے روکنا ہے. اگر ہم یہ کام کریں گے تو پھر ہم وہ کیٹیگری میں آئیں گے کہ کنتم خیر امت, ورنہ ہم بھی کیا ہے وہی حال ہمارا ہوگا جو بنی اسرائیل, اور بلکہ وہی ہو رہا ہے. جو حال بنی اسرائیل کا ہوا وہی حال ہمارا ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل اور میری امت پاؤں کی 2 جوتیوں کی طرح ہے. مطلب پاؤں کی 2 جوتیاں سائز میں ایک ہوتی ہیں, ڈیزائن میں ایک ہوتی ہیں, ہر چیز میں ایک ہوتی ہے. ایسا رکھ دیں تو دونوں برابر ہیں. تو جو مرحلے سے بنی اسرائیل گزری ہے وہی مرحلے سے ہم کو بھی گزرنا ہے, کیونکہ ہم وہ اپنی صفت کو چھوڑ چکے ہیں. ہر کوئی اپنا اپنا جائزہ لے, ہم کتنا کام کرتے ہیں لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانے کے لیے اور برائی کی طرف. ہم ہفتے میں ایک بار, میں اپنا بات کر رہا ہوں, ہفتے میں ایک بار 10 منٹ بول کے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم فریضہ انجام دے رہے ہیں, لیکن یہ کام تو روز کا صحابہ کرام تو اسی میں لگے ہوئے تھے. اپنے صبح و شام ان کی اسی میں گزرتی تھی, اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا تھا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ حج آیت نمبر 40 میں وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ, اور جو شخص اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے تو اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرتا ہے.
وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی دین کی مدد کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا تھا. آج ہماری مدد نہیں ہو رہی, نہ دنیا میں کسی سے ہم کو مدد مل رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں حالات, اب بولنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نہ دنیا میں کہیں سے ہمارے لیے مدد آ رہی ہے, نہ آسمان سے مدد آ رہی ہے. اکیلے تنہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے دین کی مدد نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ قیامت تک کے لیے سچا ہے, لیکن وہ کنڈیشن اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے, وہ کنڈیشن کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. آج اللہ کے دین کی مدد کرنے والا کوئی نہیں. ہم تھوڑا بہت کر کے ہم سمجھ رہے ہیں فریضہ انجام دے رہے ہیں, لیکن یہ دین کے لیے مطلب ہم پیدا ہی اسی لیے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی دین کی مدد کی جاتی. اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کام لے سکتا تھا, فرشتوں سے بھی لے سکتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ خود بغیر فرشتوں کے بھی کام لے سکتا. کہ ہم کو بھیجا کس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے. اگر ہم ایک کام کو چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کرے, جو کہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. تو اگر ہم کو چاہیے کہ اللہ کی مدد ہمارے لیے آئے تو سب سے پہلے ہم کو کیا کرنا ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ مَن يَنْصُرُ, جو شخص اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اور تم ہمت نہ ہارو اور نہ غم کرو, تم ہی غالب آؤ گے اگر تم کامل ایمان رکھتے ہو. یہ کنڈیشن ہے, یہ کنڈیشن ہے کہ مطلب ہم اللہ تعالیٰ ہم کو غالب کر کے رہے گا, لیکن ہم کو ایمان والے بننا ہے. اگر دیکھیں ہم پچھلے 3 ہفتے سے ایمان پہ بات ہو رہی, کلمے پہ, مطلب کلمہ توحید کو دعوتی کلمہ کہتے ہیں, کلمہ توحید کو نورانی کلمہ کہتے ہیں, کلمہ توحید کو ازلی کلمہ کہتے ہیں, یعنی ایمان کی بات ہو رہی. اگر کوئی کہے کہ ایمان کی بات کرے, ہم ایمان والے ہیں, ہمارے پاس ایمان ہے, کیا مطلب بار بار یہی بات ہو رہی ہے. تو اگر یہ کنڈیشن صحیح ہے, اگر ہم ایمان والے ہیں, تو پھر ہم کو اللہ کی مدد کیوں نہیں آئی؟ ہم غالب کیوں نہیں؟ غالب تو بہت دور کی بات ہے, مغلوب ہے. جو چاہے ہم کو کھلونا بنا رہا ہے. ہماری زندگی مطلب ایک کھلونا بنی ہوئی ہے, جس کو چاہے مار کے چلے جائے, جو چاہے ہم کو بے عزت کر لیے. کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ تو سب کو یقین ہے کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مت گھبراؤ, مت ہمت ہارو, تم ہی غالب آؤ گے اگر تم کامل ایمان والے ہو. تو پتہ کیا چلا, ہم گھبرا رہے ہیں, ہم ہمت ہار گئے ہیں اور ہم غالب نہیں ہیں, تو ہم ایمان والے نہیں ہیں. تو ہم کو پہلی چیز کرنی ہے وہ اپنے ایمان پہ توجہ دینی ہے. اگر ایمان آئے گا تو تمام مشکلیں جو ہے نا حل ہو جائیں گی. تو یہ ہم جو بتا رہے ہیں یہ کلمہ دعوتی کلمہ ہے, تو یہ کلمہ صرف دن میں 100 بار اس کا ذکر کرنے کے لیے نہیں, یہ دعوتی کلمہ. اس کی دعوت پہلے اپنے آپ کو بھی دینی ہے, پھر اس کے بعد تمام لوگوں کو بھی اس کی دعوت دینی ہے. یہ دعوت دیں گے تو ہم یہ کیٹیگری میں آ جائیں گے, ہم بہترین امت ہونے کی بھی کیٹیگری میں آ جائیں گے, اور ہم اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے والے بھی ہو جائیں گے, اور پھر ہم کو غم کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوگی, اور ہم غالب ہوں گے. لیکن کنڈیشن اس کے لیے کیا ہے کہ اللہ کی دین کی مدد کرنا ہے اور ایمان والے بننا ہے. ایک آخری واقعہ رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دعوت دی گئی, تو یہ جو دعوت ہے نا تمام انبیاء علیہ السلام اپنی امت کو دیا کرتے. اس لیے فرمایا گیا نا کہ جو اہل کتاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. کس وجہ سے؟ کیونکہ تمام بنی اسرائیل کے انبیاء اپنی امت کو بتاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف. تو ان کو معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کیا ہیں, آپ کی کوالٹیز کیا ہیں, آپ کہاں پر مبعوث ہوں گے, آپ کہاں پر قیام کریں گے, یہ ساری چیزیں ان کو معلوم تھی. تو اس کے پس منظر میں ایک واقعہ رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کریں گے کہ ایک بادشاہ تھا یمن کا تبا. یمن کے جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کو تبا, آپ لوگ نے بہت بار یہ واقعہ سنا ہوگا, لیکن اپنے ایمان کی تازگی کے لیے انشاءاللہ ایک بات رکھتے ہیں. تبا, جو یمن کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کو تبا کہا جاتا ہے. تو ایک لقب ہوتا ہے, یعنی کہ جیسا مصر کا بادشاہ ہے اس کو فرعون کہتے ہیں, جو عراق کا بادشاہ ہے اس کو نمرود کہتے ہیں, جو روم کا بادشاہ تھا اس کو قیصر کہتے ہیں, جو ایران کے بادشاہ تھے اس کو کسریٰ کہتے ہیں. تو ان کا یہ لقب ہے, جیسا پرائم منسٹر آف انڈیا, پریسیڈنٹ آف یو ایس جیسا بولتے ہیں, وہ لقب ہے. آدمی کا نام نہیں ہوتا یہ, مطلب آدمی بدلتے رہتے ہیں لیکن لقب رہتا ہے. فرعون بدلتے گیا لیکن لقب وہی رہا. ویسے ہی تبا آتے گئے, مطلب بادشاہ آتے گئے, ان کو تبا بولا, وہ یمن کے بادشاہ تھے. تو یہ یمن کا جو بادشاہ تبا, وہ پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلا تھا. تو اس کا بہت بڑا لشکر تھا, مطلب 1,30,000 تو گھوڑے تھے اس زمانے میں. اس کا لشکر بہت بڑا لشکر تھا. تو جس علاقے میں جاتا تو لوگ سرنڈر کر دیتے, کیونکہ اس کی طاقت دیکھ کے ہی سرنڈر کر دیتے, مطلب لڑائی جھگڑا تو کرتے نہیں. تو اس کا اور ایک معمول یہ تھا کہ جس علاقے کو فتح کرتا وہاں سے ٹاپ 10 انٹلیکچوئلس کو اٹھا لیتا, مطلب جو عالم دین ہیں, جو حکیم ہے, ماہر طب ہے, اچھی نالج رکھتے ہیں, ماہر ہیں, ان مطلب اس علاقے کے جو ٹاپ 10 لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنی فوج میں شامل کر لیتا اور اس پر لے کے آگے بڑھتا, تاکہ اس کی جو نئے علاقے فتح کرنے میں اس کو آسانی ہو. تو اس کی فوج میں قریب 4,000 علماء کرام تھے اس زمانے, بڑے بڑے علماء, مطلب اہل کتاب یہودی تقریباً
کیونکہ یہودی اہل کتاب تھے، ان کے پاس علم تھا، تو تقریباً 4000 علماء اکرام تھے اس زمانے کے ٹاپ کے. وہ ان کو لیتا نئے نئے علاقے فتح کرتا، پھر جیسے جیسے علاقے فتح کرتا وہاں سے 10 لوگوں کو اٹھاتا اپنی فوج میں شامل کرتا. ایسے گزرتے وہ مکہ کی طرف آیا. اب اس کا ارادہ تھا کہ مکہ کو فتح کرے، لیکن جب وہ مکہ میں آیا تو وہاں کے لوگوں نے اس کو کوئی امپورٹنس ہی نہیں دیا. تو اس کو تعجب ہوا کہ یہ لوگ کیسے لوگ ہیں. تو اس کے جو وزیر تھا اس نے بولا کہ آپ ان کی بارے میں پرواہ نہ کریں، یہ لوگ ایسے ہی ہیں. یہ لوگ جو ہیں مطلب عرب لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، ان کو کسی مطلب کلچر وغیرہ کے بارے میں پتہ نہیں، لوگوں کا کیسا استقبال کیا جائے، کیسا ملا جائے. اور ایک بات یہ ہے کہ ان کے پاس ایک جگہ ہے جس کو بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر کہتے ہیں، تو اپنے آپ کو اس کے کیئر ٹیکر کہتے ہیں، تو اس لیے اس کا بھی تکبر ہے ان کے پاس، تو آپ ان کی پرواہ نہ کریں. تو جب اس نے دل میں خیال کیا اچھا اس گھر کی وجہ سے لوگوں کو اتنا تکبر ہے، تو اس نے کسی کو بولا نہیں، اس نے خیال کیا کہ میں اس گھر کو ہی توڑ دوں گا، ڈھا دوں گا. اس نے ارادہ کیا. جیسے ہی اس نے ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس کو ایک عذاب میں مبتلا کر دیا. اس کے آنکھ سے، ناک سے اور کان سے ایک پانی نکلتا، پیپ نما پانی نکلتا جو بہت بدبودار ہوتا تھا. تو لوگ اس کی مجلس میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے. اچانک سے اس کو بیماری ہو گئی. تو بہت ماہر لوگ تھے اس دربار میں، تو آئے علاج کے لیے، علاج کیے لیکن علاج نہیں ہو رہا تھا. تو وہ لوگ بول دیے کہ دیکھیں یہ جو آپ کا علاج ہے یہ دنیاوی جو مرض ہے، یہ دنیاوی مرض نہیں، یہ آسمانی مرض ہے. اگر دنیاوی ہوتا تو ہم اس کا علاج تلاش کر لیتے کسی نہ کسی طرح. ہم کو پتہ لگا ہے کہ یہ آسمانی ہے، مطلب کوئی عذاب ہے آپ کے پاس، تو ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے. تو بہت پریشان ہو، اب کیا کریں. کہ اس کے جو ٹاپ کے حکیم تھے وہ جواب دے دی. تو جو 4000 علماء اکرام میں جو ٹاپ کے جو عالم دین تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے بادشاہ سے ملنے کی، طبا سے ملنے کی اجازت دے، اکیلے میں ملنا چاہ رہا ہوں. تو وزیر نے اجازت دے دی اور رات میں گئے. وزیر جو عالم دین تھے طبا سے ملاقات فرمائی اور کہا کہ میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں، لیکن میری شرط جو ہے، میری بات، میری تو جو تجویز ہے وہ آپ کو ماننی پڑے گی. بادشاہ مان گیا کہ میں مرض میں مبتلا ہوں، جو بھی آپ تجویز دیں گے میں قبول کر لوں گا. تو اس عالم دین نے کہا کیا آپ نے اپنے دل میں کچھ غلط ارادہ کیا تھا؟ تو اس نے کہا ہاں میں نے ارادہ کیا تھا کہ جو اللہ کا گھر جو کہتے ہیں لوگ، میں اس کو توڑ دوں گا، میں نے ارادہ کیا تھا. تو فرمایا کہ یہ آپ ارادہ ترک کر دیں اور توبہ کر لیں تو آپ کی یہ بیماری دور ہو جائے گی. تو اس نے فوراً کیا کیا، وہ اپنا ارادہ ترک کیا اور توبہ کر لیا. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمایا. تو اس نے شکرانے کے طور پہ پہلی بار کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھایا. تو جو کلچر ہے طبا کا شروع کیا ہوا غلاف، کعبۃ اللہ پہ اس نے غلاف چڑھایا. پھر غلاف چڑھانے کے بعد وہاں سے فوج نکل گئی، کیونکہ اب اس کا ارادہ ترک کر دیا اس نے، مکے والوں پہ حملہ کرنے کا یا کعبۃ اللہ کو ڈھانے کا ارادہ ترک کر دیا اور وہاں سے نکل گیا. اس کا سفر جاتے جاتے کہاں پر رکا؟ یثرب، مدینہ میں رکا. مدینہ جب غیر آباد تھا لیکن وہاں پر ایک پانی کا چشمہ تھا، تو وہاں پر اس کی فوج رکی، اس کا پڑاؤ ہوا. وہاں پر رکنے کے بعد ایک رات کے لیے رکے، اور کیونکہ وہ کوئی لوگ تھے انہیں فتح کرنا نہیں تھا ارادہ، تو فوراً دوسرے دن نکلنا تھا ان کو. تو رات میں پڑاؤ کیا. تو جو علماء اکرام تھے 4000 انہوں نے جب اس علاقے میں پڑاؤ ڈالا تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ وہی جگہ ہے جب آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمانے. تو انہوں نے فرمایا یہ تو ہماری مطلب جو مراد تھی وہ مل گئی ہم کو. تمام 4000 نے ارادہ کیا کہ ہم اس جگہ سے نہیں جائیں گے. جب صبح نکلنے کا وقت آیا تو 4000 علماء کرام بیٹھ گئے کہ ہم نہیں جائیں، اگر آپ قتل کرنا ہے تو ہم کو قتل کر دیں لیکن ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. تو اس نے تعجب کیا، کیا وجہ کیا ہے، تم لوگ اچانک ایسا ارادہ چینج کر دی، میرے ساتھ دنیا تم نے سفر کی، اچانک کیا ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جس کعبے کو آپ نے ڈھانے کا ارادہ کیا تھا، اس کعبے میں جو پیدا ہونے والے نبی ہیں ان کا یہ مسکن ہے، شہر، ان کے بارے میں ہم کو کتابوں میں بتایا گیا ہے، ہم ان کے انتظار میں ہم یہیں رہیں گے، ہم نہیں جائیں گے. تو اس نے کہا کہ کیا یہ ایسی بات ہے؟ تو علماء کرام نے فرمایا ہاں یہ ایسی بات ہے. تو اس نے کہا میں بھی ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے ساتھ 1 سال میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر انتظار کرتا ہوں. اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قریب 1000 سال پہلے کا ہے. تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں دنیا کو فتح کرنے کا ارادہ ترک کر کے 1 سال مدینہ میں قیام کیا اس نے. اور 1 سال کا جب وقت پورا ہو گیا تو اس نے کیا کیا کہ جو 4000 علماء اکرام تھے ان کو 4000 گھر بنا کے مدینے میں قیام کروا، مدینے میں بسایا، ان کے خاندانوں کو بسایا، اور ایک گھر خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا. اور فرمایا کہ جب وہ آئیں تو ان کے لیے میری طرف سے ایک تحفہ ہے. اس نے خط لکھا اور جو 4000 علماء کرام کے جو صدر تھے، جو مین عالم تھے، ان کو ایک خط دیا، یہ میری طرف سے خط ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اگر تم ان کو پاؤ تو یہ خط میری طرف سے دے دینا، اگر تم نہ پاؤ تو اپنی نسلوں کو یہ خط دیتے رہنا اور ان کو بتاتے رہنا کہ یہ خط
اپنے آنے والوں کو دیتے رہیں تاکہ یہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے. اس میں اس خط میں اس نے لکھا کہ اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو, آپ پر سلام ہو, میں آپ کا سب سے پہلے امتی بنتا ہوں, میں آپ پر ایمان لاتا ہوں, اور اے اللہ کے رسول اگر میں آپ کو نہ پاؤں تب بھی قیامت کے دن میری بخشش فرما دینا. اس نے یہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رکھا اور وہاں سے روانہ ہو گیا. تو 4000 علماء کرام وہاں پر بس گئے. تو یہ جو 3 قبیلے تھے مدینہ میں یہودیوں کی, یہ انہی کے نسلوں میں سے تھے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ میں آئے تو 3 یہودیوں کے جو بڑے قبیلے تھے یہ انہی علماء کرام کی نسلوں میں سے تھے. تو روایت میں آتا ہے کہ وہ خط جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت ہو گئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا ارادہ فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوران ہجرت تھے, تو وہ ایک شخص ہوا وہ خط لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا, کیونکہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا فرما کے آنے والے. تو وہ خط لے کر گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم طبا کا خط لے کر آئے؟ تو وہ شخص پریشان ہو گیا, بولا آپ کو کیسا معلوم ہے؟ تو پتہ چلا بتایا گیا کہ جو تم خط لے کے آئے ہو وہ میرے لیے, میں ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو شخص نے اس خط کو دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا کہ خط کو پڑھو. ابو بکر صدیق نے خط پڑھا, نبی کریم نے واپس وہ خط اپنے پاس ہی رکھ لیا. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو مدینہ آنے کے بعد سب صحابہ اکرام کی خواہش تھی کہ ہمارے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فیصلہ میں اپنی اونٹنی پہ چھوڑتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی بیٹھے گی میں اس گھر میں قیام فرماؤں. تو اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو علم دیا کہ اسی گھر کے سامنے جا کے بیٹھے جس گھر کو طبا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کیا. وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا, اور پتہ چلا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نسل ہے وہ عالم دین سے, وہ جو ٹاپ کا عالم دین تھے ان سے جا کے ملتی. تو جو گھر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا تھا دراصل وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے یہاں مہمان نہیں ہوتے, ساری کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان. تو دکھنے میں لگتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں قیام کیا. دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی گھر میں قیام کیا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا احسان نہیں لیتے. وہ روایت ہے نا, نبی کریم ایک دفعہ ہوا تھا کہ جب ابو بکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے تو لوگ مصافحہ کرنے کے لیے آ رہے, تو ایسا جان رہے تھے کہ شاید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی, کیونکہ آپ دونوں کی مشابہت سیم تھی, آپ ایک جیسے لگتے تھے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھ لیں یہ تو غلط بات ہو رہی ہے, لوگ غلط فہم میں آ گئے. تو آپ نے کیا کہہ رہے پتہ چلے کہ کون آقا ہے کون غلام ہے, تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے اپنی چادر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تان دیا تاکہ سایہ کر سکے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ جو سائے میں ہے وہ آقا ہے اور جو پیچھے ٹھہرا ہے وہ غلام. تو علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کے بدلے میں کہ جو تھوڑی دیر کے لیے ابو بکر نے سایہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر کے لیے ابو بکر صدیق کو اپنے گنبد کے سائے میں لے گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا احسان نہیں ہے. تو جو گھر میں رکے تھے وہ ابو ایوب کا نہیں تھا انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا تھا. تو پتہ کیا چلا کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دعوت ہے یہ آدم علیہ السلام سے جاری ہے. آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء نے اپنے اپنے امتوں کو دیتے رہے اور وہ سلسلہ چلتا رہا. یہودیوں کو معلوم تھا کہ یہی اللہ کے آخری نبی ہیں, لیکن ان کو ایک حسد تھی کہ وہ سوچ رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں آئیں گے, لیکن بنی اسماعیل میں آئے, اس وجہ سے وہ حسد کی وجہ سے وہ ایمان لے لے, ورنہ ان کو معلوم تھا کہ یہ اللہ کے آخری نبی. تو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دعوت بھی ازل سے قائم ہے, آدم علیہ السلام سے قائم ہے, اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما, کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما, سننے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.